یعنی یہ مسئلہ کوئی بھی حل نہیں کر سک رہا، ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا۔ کرامت ہے کہ جو مسئلہ 500 سال بعد ہونے والا ہے اس کا جواب 500 سال پہلے اپنی کتاب میں نقل فرما دیا کہ جہاں پر بڑے بڑے حضرت خاموش ہو جاتے ہیں وہاں اعلیٰ حضرت کام آتے ہیں۔ بولتے نا کہ وہ کچھ ایسی گتھیاں ہوں کہ جو کہیں نہ سلجھے، تو رضا کی بارگاہ میں وہ بھی سلجھ جائے گا۔ پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، پیکر سنت اعلیٰ حضرت، مخزن عظمت اعلیٰ حضرت، فخر ملت اعلیٰ حضرت، رب کی نعمت اعلیٰ حضرت۔ آج اسپیشلی اعظم مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام کی زینت بنے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بھی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ متخصص بھی ہیں، انہوں نے جو درس نظامی کے بعد یوں سمجھے کہ افتاء کی طرف جانے کے لیے جو تخصص فی الفقہ کورس کیا جاتا ہے ماشاءاللہ، وہ بھی انہوں نے فرمایا ہے، اللہ ان کو نظر بس سے بچائے۔ تو یہ تو اور زیادہ بہتر انداز میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ فقاہت رضا ہے کیا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جس نے جتنا پڑھا ہے وہ اتنا ہی اش کر اٹھا ہے، وہ اتنا ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جاننے لگا ہے۔ اعظم مدنی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ سیدی آج کا موضوع ہے فقاہت رضا، مہارت رضا، کیا فرمائیں گے؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کلام کیا جائے۔ جی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، اور خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی والہانہ محبت کہ اگر فقاہت اور علمیت اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر، لیکن اگر عشق رسول کی بھی بات کی جائے تو ایک دیوانہ کھڑا نظر آتا ہے۔ حرمین طیبین میں بہت سارے علماء اکرام جمع ہوئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پہلے زمانے میں نوٹ وغیرہ کا رواج نہیں تھا، نوٹوں سے خرید و فروخت نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ اس کے لیے بھی سونا چاندی ہی کو ثمن بنایا جاتا تھا۔ قیمت کے لیے سونا چاندی ہی جو ہے وہ اس وقت رائج تھے۔ تو کوئی چیز خریدنی ہے تو سونے کے ذریعے، کچھ بیچنا ہے تو سونے کے ذریعے، چاندی کے ذریعے، اور اس کے دیگر نام ہوا کرتے تھے درہم و دنانیر۔ تو جب نوٹ کا جو ہے وہ چلن آیا، نوٹ کا رواج جب چالو ہوا، تو اس پر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا اسلام کے اندر کہ کیا نوٹ کو ہم ثمن کہہ سکتے ہیں یا نہیں، نوٹ کو قیمت کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یعنی اس نوٹ کے ذریعے ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اسی پر بہت سارے مسائل متفرع ہوئے کہ اب یہ نوٹ انسان کے پاس ہوگا تو اب وہ مالک نصاب ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس سے کوئی چیز خریدے گا تو وہ چیز ملکیت میں آئے گی یا نہیں۔ اس طریقے کے بہت سارے سوالات جو ہے وہ جنم لینا شروع ہوئے۔ تو یہ سارے مسائل اور یہ سارے سوالات جو ہے وہ علماء کرام کے پاس گئے۔ اب علماء اکرام جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا، انہوں نے فتوے ڈھونڈے، انہوں نے کتابیں کھنگال لی، انہوں نے بہت کچھ ریسرچ کی، لیکن ان کو جو ہے وہ پراپرلی جواب نظر نہیں آیا۔ اور قربان جائیں کہ ہم اپنے ملک عزیز ہندوستان کی ایک نامی گرامی شخصیت حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے تعلق رکھنے والی وہ شخصیت کہ جب وہ اسی سال مدینہ شریف کی زیارت کے لیے حرمین طیبین کا سفر آپ نے فرمایا، تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت جب مکہ مکرمہ میں گئے، حرمین شریفین میں گئے، تو اب دیکھیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت ہیں، اب جہاں پر جائیں گے لوگ ان کو پہچاننا شروع کر دیں گے، ہے نا۔ مشک جو ہوتی ہے، جو کافور ہوتا ہے، تو اس کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کسی کو بتائے کہ میں مشک ہوں تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود بتاتا ہے، خود بتاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اب یہی ہوا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا جو ہے وہاں پہ بھی شہرت ہونے لگی، تو علماء اکرام نے پھر دیکھا کہ یہ کافی جو ہے وہ علوم و فنون کے ماہر ہیں، تو کیوں نہ ان سے سوالات کیے جائیں اور ان سے اس سوال کا جواب لیا جائے۔ خیر، یہ وہ سوال تھا کہ جس پر علماء کرام نے یہاں تک کہ کہہ دیا تھا کہ العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم جو ہے نا وہ علماء کی گردنوں میں امانت ہے، تو جو بندہ اس امانت کو ادا کرنے والا ہوگا وہ ایک دن انشاءاللہ آئے گا اور اس امانت کو بھی ادا کر دے گا۔ یعنی یہ مسئلہ کوئی بھی حل نہیں کر سک رہا تھا، ایسا کہیں کہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا تھا یہ مسئلہ جو ہے۔ اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا یہ مسئلہ، تو اس مسئلے کے تقریباً 12 سوالات تھے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے توجہ کے ساتھ سنے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ ہی کے اندر حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو، جو مسئلہ جو ہے وہ مہینوں مہینے حل نہیں ہو رہا تھا، ہفتوں ہفتے حل نہیں ہو رہا تھا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ 2 دن کے اندر اس مسئلے کا جواب نہیں بلکہ اس مسئلے پہ پوری کتاب مرتب فرما دی، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، اس نام سے عربی میں سوالات ہوئے اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے عربی میں اس کے جوابات ارشاد کیے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہمارے فقہائے کرام ایک حنفی فقیہ گزرے ہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے اس دور سے 500 سال پہلے کے فقیہ صاحب فتح القدیر علامہ کمال بن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے بہت پہلے ہی اس مسئلے کو جو ہے اپنی کتاب فتح القدیر کے اندر نقل فرما دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ
آپ نے ایک جزیہ نقل کیا، لو باع کاغذتن بألف یجوز ولا یکرہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کاغذ کو 1000 کے بدلے بیچا جائے تو وہ جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ جزیے سے استدلال فرمایا اور اس مسئلے کا مدلل اور مقفع جو ہے وہ جواب دے کر تقریباً 2 دن کے اندر پوری کی پوری کتاب تحریر فرما دی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے۔ اچھا، اس میں بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے 500 سال پہلے کمال بن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا تھا، حضور اعلیٰ حضرت اس پر فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ائمہ کی کرامت ہے کہ جو مسئلہ 500 سال بعد ہونے والا ہے اس کا جواب 500 سال پہلے اپنی کتاب میں نقل فرما دیا۔ تو یہ ان کی کرامت ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی کرامت یہ ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے حضرت خاموش ہو جاتے ہیں وہاں اعلیٰ حضرت کام آتے ہیں۔ بولتے نا کہ وہ کچھ ایسی گتھیاں ہوں کہ جو کہیں نہ سلجھے، رضا کی بارگاہ میں وہ بھی سلجھ جایا کرتی ہے۔ واقعی میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا علم، اگر علم کی بات کی جائے تو علم ہی سے آپ پہچانے جاتے ہیں۔ علم جن پہ ناز کرتا ہو، فقاہت جن پہ ناز کرتی ہو، بلاغت جن پہ ناز کرتی ہو، ان کے علم کی، ان کی فصاحت کی، ان کی بلاغت کی، ان کی علم و فنون کا عالم کیا ہوگا۔